سب سے پہلے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فدائیوں کا گھرانہ ہے، ذرا بنیادی تعارف، خاندانی تعارف اور جو یہ نسبتیں ہیں سرکار علیہ السلام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے حضرت سیدنا اوس بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمر بن زید منات الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ جزاک اللہ۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کرام میں باعتبار فضیلت کے اسی طرح درجات ہیں جس طرح انبیاء میں ہیں، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں جو بدری صحابہ کرام ہیں یہ دیگر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر باعتبار درجے کے فوقیت رکھتے ہیں۔ ایسا ہی تو آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ بدری صحابی بھی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ شہید احد بھی ہیں، اللہ۔ اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ سابقون الاولون میں بھی شمار ہوتے سبحان ہیں، اللہ۔ اور آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ انصاری بھی ہیں۔ اللہ۔ اور یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے انصار کے حوالے سے فرمایا کہ تمہارا خون میرا خون ہے، اللہ۔ تمہارا گوشت میرا گوشت اللہ۔ ہے، اور تم نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا یہ قرض ہے میری امت پر۔ اللہ تو یہ اکبر۔ تمام اللہ۔ شرف اور یہ تمام سعادتیں آپ کو حاصل۔ پھر بنو اس کے نجار ساتھ- کا بھی ذکر ساتھ ساتھ کر جی دیجیے۔ میں یہی بات عرض کرنے لگا تھا کہ اس کے ساتھ ایک عاشقانہ شرف یہ ہے اللہ۔ کہ آپ کا تعلق ہی عشاق کے قبیلے سے ہے اللہ۔ جنہیں بنو نجار کہا جاتا سبحان ہے، اللہ۔ اور یہ وہ قبیلہ ہے چونکہ خزرج بنیادی طور پر آپ کا قبیلہ ہے تو آپ خزرجی کہلائے، ٹھیک ہے۔ اور خزرج والے یمن سے آ کر مدینے میں آباد ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر خزرج میں دو شاخیں تھیں، ایک شاخ تھی بنو نجار اور دوسری شاخ تھی بنو حارث۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو نجار سے ہے، اور جیسے ہی لفظ بنو نجار آتا ہے تو بہتوں کے ذہنوں میں طلع البدر علینا آ رہا ہوگا، من تو یہ اس کی طرح سنیات من سنیات الوداع، اللہ۔ عشاق کا گھرانہ یا عشاق کا قبیلہ ہے جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے جذبہ فدائیت رکھتے ایسا تھے۔ ہی۔ عقبہ ثانیہ جسے اچھا قطع کلام کی معذرت، یہ سرکار علیہ السلام کا ننیال قبیلہ بھی نبی بنتا کریم ہے اور سرکار علیہ السلام کے دادا کا کا بھی ننیال بنتا ہے، یعنی نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی غلامی بھی حاصل ہے، اللہ۔ اور باعتبار حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ کا ننیال ہونے کا شرف بھی حاصل اچھا ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام اس قبیلے کو سب سے زیادہ فضیلت والا قبیلہ جی ہاں، انصاریوں میں چونکہ ایک آپ جانتے ہیں نا کہ ایک نسبی تعلق ہوتا ہے، جیسے ددیال کی طرف ایک رجحان ہوتا ہے تو اسی طرح ننیال کی طرف سبحان رجحان اللہ۔ ہوتا ہے، ابو کی وجہ سے محبت ہوتی ہے تو اسی طرح امی کی وجہ سے بھی محبت کیا ہوتی بات ہے، ہے۔ تو وہ شرف بھی حاصل تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا کہ بیعت عقبہ ثانیہ جسے عقبہ کبیر بھی کہا جاتا ہے اور لیلۃ العقبہ بھی کہا جاتا ہے، اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم کی غلامی کو قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ جب ہم عشاقان کی بات کرتے ہیں اور شعراء کی بات کرتے ہیں تو ہمارا فوراً تبادر ذہنی جو ہوتا ہے وہ حضرت حسان بن ثابت کی طرف ہوتا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ تو آپ اس اعتبار سے بھی شرف رکھتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت اور حضرت ابی بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما کے بھائی ہیں۔ اللہ۔ پھر آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، یعنی حضرت شداد بن اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر آگے تک۔ تو اس اعتبار سے قبیلہ خزرج ہونا، انصاری ہونا، پھر بنو نجار سے ہونا، تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی رگوں میں وہ خون چلا آ رہا تھا جس میں جذبہ فدائیت موجود تھا اور جس میں جذبہ عشق موجود تھا، اور پھر اس کی مثالیں یوں نظر آئی کہ آپ کی پوری سیرت طیبہ کے اندر ہر موقع پر اسلام مقدم رہا، یعنی بدر میں آئے تو بدری صحابہ کے جتنے فضائل ہیں وہ آپ کو حاصل ہوئے، اور پھر بدر میں آپ نے وہ مارکے اور اس انداز میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے لیے اپنی جان کو پیش کیا اور جنگ لڑی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور پھر شہید احد رضی اللہ عنہ بنے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور وہ جو وعدہ ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، تو اس کی تعبیر عملی بنتے ہیں، تفسیر عملی بنتے ہیں کہ مومنین میں سے وہ مرد صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا ما عاہد اللہ علیہ، اس عہد کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، تو اس کی تفسیر عملی بن کر آپ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔